اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں بے شک جماعت ہو چکی ہے، بے شک اس نے نماز تنہا پڑھی ہے، مگر اسے بھی اجر وہی دینا ہے جو جماعت والوں کو دینا ہے ہے اللہ اس کی دعا کی برکت سے اسے وہی درجہ عطا کرتا ہے جو شہیدوں کو عطا فرماتا ہے۔ تھکا ہوا تھا، سو گیا بغیر پڑھے، فرمایا کتب اللہ لہو اجر صلاتہ، جتنے نفل پڑھتا تھا ان سارے نفلوں کا ثواب پھر بھی لکھا جائے گا۔ تساں وہ سارے کم لکھو جڑا حالت صحت وچ کردا رہیا ہے۔ اخلاص نہ ہو عمل قبول نہیں، اور اخلاص ہو تو عمل نہ بھی ہو پھر بھی ثواب ہے۔ بتا رہا ہوں پھر سنیے، اخلاص وہ دولت ہے، اگر اخلاص نہ ہو تو کیا ہوا عمل بھی رد ہے، اور اخلاص ہو تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے عمل نہیں بھی ہوتا پھر بھی ثواب ہے۔ میں مثال دوں گا، نبی پاک کی حدیث یہ بخاری میں ہے، حضور فرماتے اذا مرض العبد، آپ نے توجہ کرنا اس پہ، اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما كان يعمل مقیما او صحیحا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم پڑھ رہا ہوں، یہ جو لفظ تلاوت کیے، ایک بندہ صحت مند ہونے کی حالت میں عبادتیں کرتا تھا، وہ ہو گیا بیمار، اب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں جو عمل یہ حالت صحت میں کرتا تھا اب بیمار ہو گیا ہے نہیں کر سک رہا، اے میرے فرشتوں تساں نہیں رکنا، تساں وہ سارے کم لکھو جڑا حالت صحت وچے کردا رہیا ہے۔ سمجھ آئی گل؟ ایک بندہ نمازی ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، صحت میں بیمار ہو گیا نہیں پڑھ رہا، فرشتوں سے فرمایا جاتا ہے فرشتوں لکھو یہ سارے نفل جو یہ پڑھتا تھا لکھو۔ فرشتے عرض کر دے ہون گے نا یا اللہ اس کیتے تے کوئی نہیں، اس پڑھے تے کوئی نہیں، تو لکھن دا آرڈر دے رہے ہیں، تو گویا جواب ہی ہوئے گا کچھ بھی ہو جائے لکھو، کیونکہ ہے جے میرے سونے دا غلام، یہ عمل لکھو بغیر کیتیاں ثواب۔ سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح ایک بندہ مسافر ہے، حالت قیام میں گھر میں تھا تو نمازیں پڑھتا تھا، نفل پڑھتا تھا، عبادتیں کرتا تھا، اب حالت سفر میں گیا مجبوری کی وجہ سے نہیں عبادت کر رہا، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں وہ سارے کام لکھو جب یہ گھر تھا تو کرتا تھا اب نہیں کر رہا، فرشتوں لکھتے رہو تساں نہیں رکنا، اے میرے محبوب دا امتی ہے۔ یہ اخلاص ہے نیت کا، اگر اس کے دل میں اخلاص تھا، نیت تھی، اس کے نیت کے موجود ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا رہتا ہے۔ اب آپ سمجھیں اخلاص کی برکت کیا ہے، نہ ہو تو کیا ہوا عمل بھی برباد، اخلاص ہو تو نہ کردہ عمل پر بھی اجر و ثواب۔ اسی طرح ایک اور مثال لے لیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من امرئن تکون له صلاة بلیل فیغلبہ علیہا نوم الا کتب اللہ له اجر صلاتہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ رات کو نماز پڑھتا ہو، یعنی اس کی عادت ہو کہ نماز پڑھنی ہے اور نیت بھی ہو کہ آج بھی پڑھنی ہے، مگر ہو ایسا کہ رات کو نیند اس پہ غالب آ جائے، سو جائے نہ پڑھ سکے، نیت ہے اس کے دل میں پڑھنی ہے اور پڑھتا بھی ہے پہلے، یعنی نیت اس کے عمل کے مطابق بھی ہے، اس کی عادت بھی ہے، پابندی کرتا ہے، مگر آج سے نیند نے گرا لیا، تھکا ہوا تھا، سو گیا بغیر پڑھے، فرمایا کتب اللہ لہو اجر صلاتہ، جتنے نفل پڑھتا تھا ان سارے نفلوں کا ثواب پھر بھی لکھا جائے گا، نہیں کیا عمل پھر بھی ثواب ہے۔ اخلاص ایسی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے، بعض اوقات عمل نہیں بھی کرتا پھر بھی ثواب۔ آؤ میرے کریم نبی کے غلاموں غور کرو، میں تیسری حدیث پڑھ رہا ہوں اس بات پہ توجہ کرنا، حضور اقدس فرماتے من تودع فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد فوجد الناس قد صلوا۔ توجہ کرنا، حضور اقدس فرماتے ہیں جب کوئی بندہ وضو کرے،
وضو کر کے نماز کے لیے مسجد میں جائے، جب وہ مسجد میں پہنچے نمازی نماز پڑھ چکے ہوں، جماعت ہو چکی ہو، اس کی عادت یہی ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، مگر آج کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہے، جب وہ مسجد میں پہنچا نمازی پڑھ چکے ہیں، نماز مکمل ہو چکی ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں بے شک جماعت ہو چکی ہے، بے شک اس نے نماز تنہا پڑھی ہے، مگر اسے بھی اجر وہی دینا ہے جو جماعت والوں کو دینا ہے۔ انہوں بھی وہ سارا اجر لبنا چاہیے جڑا نمازیاں نو لبا ہے، جنہاں جماعت دے نال پڑھے انہوں نے بھی ثواب۔ ایک کسے وجہ تو رہ گیا ہے، یہ اللہ پاک کا خاص کرم حضور اقدس کی وجہ سے۔ آؤ میں چوتھا فرمان بھی پڑھوں، میرے نبی فرماتے ہیں من سأل اللہ الشہادہ، جو بندہ اللہ سے شہادت کی دعا کرتا ہے، بصدقن صدق دل سے کرتا ہے، سچے دل سے شہادت کا سوال کرتا ہے، حضور اقدس فرماتے ہیں پھر وہ بیمار ہو گیا، مفہوم حدیث کا توجہ کرو، پھر وہ بستر پہ پڑ گیا اپنے ہی گھر میں، اس کا آخری وقت آ گیا ہے، حضور فرماتے ہیں بلغہ اللہ منازل الشہداء، صدق دل سے مانگا کرتا تھا مگر بستر پہ موت آ رہی ہے، اللہ اس کی دعا کی برکت سے اسے وہی درجہ عطا کرتا ہے جو شہیدوں کو عطا فرماتا ہے۔ 4 حدیثیں پڑھ چکا ہوں، شہید ہوا نہیں، میدان جنگ میں گیا نہیں، مگر اجر وہی مل رہا ہے، کیوں؟ اس کا اخلاص ہے، یہ اخلاص کے ساتھ صدق کے دل سے مانگا کرتا تھا۔ یہ حضور کریم کی امت میں اللہ کا انعام ہے، عمل نہیں بھی کرتا ہے ثواب پھر بھی ملتا ہے۔ جواب صرف اتنا ہے کہ اتنا کرم کس لیے ہے، یہ انعام کس لیے ہے؟ احباب جواب یہی ہے، یہ کمال ہمارے اعمال کا نہیں، آمنہ کے لال کا کمال ہے۔ 5ویں حدیث پنجتن کے نام پہ، بولیے سبحان اللہ۔ جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، حضور کریم غزوہ تبوک میں صحابہ ساتھ ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا، تم مدینے میں ایسے لوگوں کو چھوڑ کے آئے ہو، مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا أَنفَقْتُمْ مِن نَفَقَةٍ، تم جو بھی سفر کرتے ہو، جو بھی خرچہ کرتے ہو، جتنا بھی نیکی کا کام کرتے ہو، مفہوم حدیث کا جو بھی نیک عمل کرتے ہو، إِلَّا وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ بھی تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ مدینے میں چھوڑ آئے ہو انہیں، ساتھ وہ نہیں آئے، مگر تم جو بھی نیکی کا کام کرتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث لفظ ہے اِلَّا شَرَكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ، وہ اجر میں تمہارے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے؟ ہم آ گئے، ہم ساتھ آئے ہیں، خرچہ کیا ہے، سفر کی محنت مشقت برداشت کی ہے، اور وہ گھر میں بیٹھے ہیں، مگر اجر انہیں ہمارے برابر مل رہا ہے۔ حضور اقدس نے فرمایا حبسہم العذر، انہیں عذر نے روک لیا ہے، ورنہ دل تو ان کا بھی تمہارے ساتھ ہی دھڑک رہا ہے۔ اخلاص، نیت کا اخلاص ان کے دل میں موجود، اسی لیے کہا گیا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔